کیا کبھی کسی انسان کو ایسا اقتدار ملا جس میں طاقت بھی ہو، حکمت بھی اور عاجزی بھی؟ ایسا اقتدار جو صرف زمین تک محدود نہ ہو بلکہ ہوا، پرندے، جانور اور جنات بھی اس کے تابع ہوں۔ یہ کسی افسانے کی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک نبی کی سچی داستان ہے۔ یہ داستان ہے نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، نرم بھی اور تیز بھی، جہاں وہ چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔ جنات ان کے حکم پر بڑے بڑے محلات، عبادت گاہیں اور مضبوط قلعے تعمیر کرتے تھے، اور ان میں سے جو نافرمانی کرتا اسے سزا دی جاتی۔ ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے تو ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی، مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اقتدار غرور کا سبب نہ بنا بلکہ شکر اور عاجزی کا ذریعہ بنا۔ پھر قرآن ہمیں سبا کی ملکہ بلقیس کا واقعہ سناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے کے ذریعے خبر ملی کہ یمن میں ایک قوم سورج کی عبادت کرتی ہے۔ انہوں نے خط کے ذریعے ملکہ کو توحید کی دعوت دی، نہ دھمکی، نہ جبر، بلکہ حکمت اور وقار کے ساتھ۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو اس سے پہلے ہی اس کا عظیم تخت پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ سلیمان علیہ السلام آزمائے جائیں کہ وہ شکر کرتے ہیں یا تکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہی وہ نبی تھے جن کی بادشاہت طاقت کی نہیں، عبادت کی مثال تھی، جنہوں نے حکومت کو اللہ کے سامنے جھکنے کا ذریعہ بنایا، نہ کہ خود کو بلند کرنے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی میں ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو قرآن ہمیں ان کی سچی داستان کے ذریعے دیتا ہے۔